ایسا بھی امت نے وقت دیکھنا تھا، شادیوں بیاہوں میں میک اپ کرنا تو جائز بنتا ہے، موت میت کے اندر سرخیاں لگا کے آ رہی، کیا انہیں خدا یاد نہیں؟ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے تیرے میرے ٹیپ ریکارڈر بند نہیں ہوتے، مجھے بتا کیا مر کے اس کوٹھڑے کے اندر کوئی نہیں آنا؟ کوئی گھر کا کمرہ تو ایسا ہو جہاں لعنت نہ برستی ہو؟ اوے لوگو، ہر کمرے کے اندر ٹی وی ہے، ہر کمرے کے اندر ہر بستر پر 8 سال کی بچی سے لے کر 50 سال کی دادی کے سرانے موبائل پڑا ہوا۔ اگر اسی رات اسرائیل تیرے میرے گھر کے اندر گھسا ہے، خدا کی قسم لعنت کے سوا کچھ نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ 15 سال کی تیری میری بچی 50,000 کے موبائل میں کوڈ لگا کے لیٹی ہوئی ہے، کس کی جرت نہیں کہ میری بچی تو نے کوڈ کیوں لگایا؟ بتا اس موبائل میں تو نے کیا گند بھر رکھا ہے؟ 15 سال کا بچہ ہے، 8ویں کلاس کا طالب علم ہے، موبائل کے اندر کوڈ لگا کے بیٹھا ہے، کسی بھائی کو پتہ نہیں، اس سے پوچھ دو سی ہاتھ جوڑ کے خدا کے واسطے اس کوڈ کو کھول دے، اگر تو نے کوڈ نہ کھولا تو فرشتہ تیری قسمت کے اوپر تالا لگا کے چلا جائے گا۔ اتوار کا دن ہوتا ہے، اس بچے کو کس نے سکھلایا؟ اسی ٹی وی نے، اسی موبائل نے۔ اس بچے کو کس نے سکھلایا؟ یہ بچہ گیند بلہ کھیلنے گراؤنڈ میں جاتا ہے، واپس 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل لے کے آتا ہے، ہم نے شرط جیتی ہے، ہم میچ جیتے ہیں، اور میرا ابا، اور میرا ویر، اور میرا بھائی اس کا ڈھکنا کھول کے اس بوتل کو نالی کے اندر بہا دے، اگر اس کے اندر ایک گھونٹ چلا گیا خدا کی قسم یہ تیرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کون سی بچی؟ اور لوگوں اللہ اکبر، آج امیر حمزہ مسجد میں اعلان ہوا ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان ہوا؟ ایک بچہ گم ہو گیا، نام اس کا یہ تھا، عمر اس کی اتنی تھی، اگر کسی کو ملے، اس رنگ کے کپڑے تھے، اس رنگ کا جوتا پہنا ہوا تھا، اگر کسی کو ملے تلاش کر کے اس دروازے پہ پہنچا دے۔ میں بھی آپ کے پاس ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں، میری نہیں سب کی چیز گم ہو گئی کیا؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی ہے تلاش کر کے واپس لوٹا دے۔ حضرات ہماری جیب سے، ہمارے سینوں سے انسانیت نکل گئی۔ کیا تھا اس کے اندر؟ غیرت تھی، حیا تھا، پردہ تھا، شرف تھی، حلال روزی تھی، ماں باپ کا ادب تھا، ہر چیز پتہ نہیں ہمارے سے کون چھین کے لے گیا۔ اب بھی انتظار کر رہے کوئی مسیحا آئے گا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ رات آرام کے لیے، دل کاروبار کے لیے، جب رات آرام دل کاروبار کے لیے ہوتا تھا مسجدیں بھری ہوا کرتی تھی۔ اب میرے عزیزو اللہ اکبر، شاید آپ کو یاد ہو جب وضو کیا کرتے تھے تو کہا کرتے جلدی کر رکعت جا رہی ہے، اب ٹوٹیوں کی جگہ خالی پڑی، مسجدوں کی جگہ خالی پڑی ہے، اللہ اکبر، بھاگے ہوا کرتے تھے، مسجد کی ٹوکری میں سے ٹوپیاں نہیں ملا کرتی تھی، اب تو گھر والی ٹوپیاں شاپر میں پڑی، پہننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آپ کو یاد ہے جمعۃ المبارک کے دن اللہ اکبر ایک رومال رکھا ہوتا تھا، لال رنگ کا رومال جو کو مدینے سے آیا ہوا تھا، سرما بھی لگایا ہوتا تھا، آنکھوں میں ڈورے بھی لگے ہوتے تھے، ہاتھ میں پیلے رنگ کی تسبیح بھی ہوتی تھی، سر پہ جالی والی ٹوپی، مدینے کا رومال بھی ہوا کرتا تھا، مدینے کی خوشبو لگا کے اللہ کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، خوشبو بھی نسبت مدینے کی، رومال نسبت مدینے کا، ٹوپی نسبت مدینے کی۔ اب تو میں ڈن جاپان بن کے خدا کے گھر کے اندر آتے ہو، اور آنے کا بھی انداز آپ نے میں نے دیکھا، اللہ اکبر، خطبہ شروع ہو گیا، جلدی سے لوگوں کے جوتوں کے اوپر جوتے رکھ کے آیا اور وضو کیا، آدھا پچادا وضو کیا، کونیاں خشک پیر خوش، اور میرا عزیزو پانی کی چھینٹے کو یوں زمین پہ پھینکتا، حرام ہے، پھینکتا آ رہا ہے۔ پھر میرا عزیزو پنکھا تلاش کرے گا، اگر امیر ہے تو اس کے پیچھے پیار سے کہے گا جگہ دینا، غریب کو دھکا دے کے آگے کر دے گا، اللہ اکبر۔ کبھی موبائل دکھاتا ہے، کبھی گھڑی کہتا ہے 5 منٹ لیٹ ہو گئے جی، کبھی موبائل دکھاتا ہے، کبھی بالوں کی پف میں کے اندر ہاتھ مارتا ہے، کبھی بٹن سارے گرے بان کھولنے، یوں کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہے۔ جب سلام پھیر کے گیا، اللہ نے کہا فرشتوں ذرا 1 منٹ کے لیے سے لے کے آؤ۔ جب اللہ کہتے ہیں اللہ کیا کرے گا؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس بغیرت سے پوچھو، مجھے سجدہ کرنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے آیا تھا؟ اگر تو نے اپنے حالت آنے کی حالت نہ بدلی، خبردار، فرشتوں اس کے نام کے ساتھ کراس لگا کے مسجد کے دروازے پہ لکھ دو، فقیر آئے گا، غریب آئے گا، موچی آئے گا، اسے میرے گھر کے اندر بھڑکنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور اس کو جاتے جاتے کہہ دو اپنی گردن کا سریا میرے سامنے سیدھا رکھا کر، انسان دا پتر بنا کر، خبردار اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، آج تو مجھے روب دکھاتا ہے، اگر اتنا سا میرے تو روب کا جھٹکا برداشت نہیں کرے گا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، تیری گردن کو مروڑ کر، تیرا سریا توڑ کر تجھے ایسا بستر پہ لٹاؤں گا، پانی سامنے پڑا ہوگا لیکن ہاتھ کے اندر اللہ توفیق کی عطا کوئی نہیں فرمائے گا۔ پیپر نہیں ہے، پیشاب پخانے سے شلوار بھری پڑی ہوگی، اللہ اکبر، اٹھ کے باتھ روم جانے تک کی توفیق نہیں دوں گا۔ میرے گھر آیا کر انسان کا بچہ، گندی نالی کی گندی گندے قطرے کی بوندیں، خبردار اس کے اندر اپنی عزت سمجھنا، اگر اوقات سے چادر سے پہر بار نکال لے گا، میں تجھے سانس لینے کے اور منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ او میرے ویرو، میرے یارو، میری بہنوں،
اللہ اکبر، ہر وقت کھٹر پٹر کرنے والی ہو، سوچو کہ موت کے وقت کیا بنے گا۔ جہاں میرے عزیزہ بچوں کی سلامتی کی، کاروبار کی دعا کرتی ہو، وہاں یہ دعا کیا کرو، الہ العالمین جب مروں تو میرا بھرم رکھ لیجیو، منہ سے کیڑا نہ نکلے، منہ سے خون نہ نکلے، پیشاب پخانے والی نالی سے اللہ پخانا نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میری میت کو وزنی نہ کرنا۔ میں نے خدا کی قسم، میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے میت کو جنازہ دیکھ کے کہتے ہیں یار کندھا درد کرنے لگ گیا، پتہ نہیں کون سے گناہ کا بھار لے کے جا رہی ہے۔ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں تو نے چہرہ دیکھا، اڑا اڑا لگ رہا تھا، منہ پھر گیا تھا۔ دعا کرو اللہ پردے میں بھرم رکھے۔ اگر خدا کی قسم چہرہ اکڑ گیا، 40 سال تک اولاد کو تانا ملتا رہے گا کہ ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے کا، کوئی بھائی صحیح سلامت مرنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ میں تو روزانہ سفر کرتا ہوں، 15-20 میرے عزیزوں روڈوں پہ مرے پڑے ہوتے ہیں۔ کہاں گئے تھے، کہاں رہے، پتہ نہیں غسل بھی تھا کہ نہیں تھا، پتہ نہیں غسل کا پتہ بھی تھا کہ نہیں تھا۔ ان مدارس کا قیام، بچیوں کے لیے مدارس کا قیام بہت بڑا اقدام ہے، تاکہ ہماری بچی کو پتہ لگ جائے حالت ناپاکی کیا ہوتی ہے اور حالت پاکی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو، نئی جنریشن کو خدا کی قسم پتہ لگ جائے۔ اتنے بغلوں کے بال زیر بال ہیں۔ اللہ تم ہی آ کے بتاتے ہو لوگوں تمہیں پتہ نہیں، تم اس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، جس پر دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ محبوبہ اپنا ظاہر بھی صاف کروا دے، اپنا باطن صاف کرا دے۔ محبوبہ ان سے کہہ دے الطہور نصف الایمان، صفائی ایمان آدھا ایمان ہے۔ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اتنی لٹے میرے عزیزوں، اور بالوں کے اتنے بڑے پاؤں، مجھ سے بڑی ہوئی، داڑھی کٹی ہوئی، 2 دن ہو گئے منہ نہیں دھویا، اسے ناپاکی ہوگی، غسل نہیں کیا، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے، بوت رہے، بغیر استنجے کے کھڑے ہو رہے۔ او لوگو، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کتا بلہ جب پیشاب کرتا ہے تو دور چلا جاتا ہے اور زمین کے اندر گڑھا کھود کے پیشاب کر کے مٹی ڈال کے آتا ہے۔ اللہ بتلا ظالمہ، میں نے تجھے فرشتوں سے افضل بنایا تھا، تو تے جانور سے بدتر تو مجھے حرکتیں دکھا رہا ہے۔ ممبر پر تشریف لائے، آ کے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ صحابہ اکرام ٹک باندھ کے دیکھنے لگے، یہ جنت کی ضمانت کس بات پہ مل رہی؟ کیا آسان پیکی، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی میں اندھے بھی کر سکتے ہیں، لولے پہاج کر سکتے ہیں، فالج زدہ مریض کر سکتے ہیں، ہارٹ والے کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ صحابہ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، فرمائیے۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے یارو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اور کھانا جب کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو، قیامت کے دن میں تمہاری جنت کا ضامن بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، مر گئے اسی چکر کے اندر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان ہوا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والو، اللہ کے راستے میں نکلو، باموالکم وانفسکم، مال جان کے ساتھ نکلو۔ کوئی آدھے گھر کا سامان لایا، کوئی سب گھر کا سامان لایا۔ اللہ اکبر، شانوں والا ابو بکر، یار غار، یار مزار، ہمراز مصطفیٰ، عائشہ کا بابا، کالی کملی والے کا خسر ہوتا ہوا گھر آیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں چہرے کا رنگ بدلا، میں پریشان بےتاب ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ آ کے بیٹھ گئے گھر کے بیڑے کو، الماری کو بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے باپ کو کیا ہوا، میرے باپ نے سر سے امامے کے پٹ کھول کے زمین پر امامہ پھیلا دیا، پھر اپنا ٹوٹا ہوا جوتا امامے میں رکھ دیا، پھر اپنے کرتے کے بٹن کھول کے کرتا بھی رکھ دیا۔ میرا باپ تہمت کا کونا پکڑ کے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، انگلیوں میں لپیٹتے ہوں گے، یوں کرتے ہوں گے کہ تھوڑی دیر میرے ابا کی نظر سامنے فرش پہ ٹکڑے پر ایک ٹاٹ پہ پڑی۔ میرا باپ جلدی سے لپکا، وہ ٹاٹ کا ٹکڑا اٹھا کے اوٹ میں چلا گیا، ٹاٹ کا ٹکڑا باندھ کر پھٹا ہوا تہمد لایا، وہ بھی اس گٹھڑی میں باندھ دیا، پھر تھوڑے بہت بھانڈے جو کچھ تھا کھانا پینا گٹھڑی میں بیٹھ کے چلا۔ میرا ابا ہو کے بھر کے ابو بکر رضی اللہ رونے لگے۔ میں نے کہا ابو جی خیر ہوئے؟ کہ بیٹی گٹھڑی کا وزن بڑا ہلکا ہے، اللہ اکبر، آج یار کے دربار میں مان ٹوٹ جائے گا۔ کہتی صدیق شانوں والا گھر کے حجرے کی چوکھٹ پار کر کے گئے، واپس سلام مار کے گھر آئے۔ چولہے کے اوپر توا پڑا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے توے کی کنڈے سے پکڑ لیا اور وہ لے کے جب گھر سے نکلے، اماں کہنے لگی میں نے آواز دی ابا یہ توے کا کیا کرے گا؟ فرمایا بیٹی جس مجاہد کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو اس کے لیے ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا۔ مدینے میں لائن لگی ہوئی ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے۔
सिद्दीक एक हाथ में फटे कपड़े दूसरे हाथ में तवा लेके आ रहा है। उमर जैसे कि गठड़ी को रसूलुल्लाह ने बैठ के लिया, उस्मान के 900 ऊंट को बैठ के लिया। जब सिद्दीक तवा लेके आए मेरा मोहम्मद मुसल्ले से खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर एक से पूछा क्या लाया, वो सिद्दीक के हाथ में तवा देख के पूछा क्या छोड़ के आया। अल्लाहु अकबर। महबूब ने जब सिद्दीक अकबर के हाथ से तवा लिया, नबूवत ने देखा जिब्राइल भी नीचे आ गया। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ऐ सिद्दीक तेरे हाथ में तवा देखकर जिब्राइल भी तेरे लिए खुदा का सलाम लेके जमीन के ऊपर उतर आया। तल बलते धल औलाद भी वारी हुजूर तो सोचा जरा न आजमाया सिद्दीक ने। ओए लोगो हम तो कपड़े के चक्कर में मर गए। अल्लाहु अकबर। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, पता लगा बाप आखिरी सांसों में, अम्मा की बगल भारी है। अल्लाहु अकबर। यहाँ अम्मा आयशा ने चादर दबा रखी है। सैयदा सिद्दीक अकबर की आंखें खुली, बेटी का चेहरा देखा, हाथ में बेटी ये क्या है? अम्मा ने खोल दी। क्या है ये? अब्बा तेरे लिए कफन की चादर लेके आई हूँ, सारी जिंदगी कहने जोड़ा नहीं पहना, आज मैं तुझे अब्बा जान दे कफन में कोई जोड़ा पहनाऊंगी। सैयदा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे, फरमाने लगे बेटी अभी आंखें बंद होने में थोड़ी देर है, मेरी बात मान, मेरा कहा मान, एक काम कर। अब्बू क्या? फरमाया जल्दी से इस जोड़े को ले जा, किसी बेवा के सर के ऊपर जाके दे आ, या मदीने में कोई यतीम फिर रहा उसकी कमीज फटी हो, उसे चादर दे के मेरे अब्बे के कफन के कपड़े बना ले। कहने लगी अब्बा मैं लेके आई, पहनते क्यों नहीं? हुजूर के रोज़ा अनवर की तरफ देखा, सिद्दीक धाड़े मार के रोने लगा। तो मोहम्मद अरबी का जो रोज़ा मुबारक था उस तरफ रुख किया। कहने लगे बेटी इस रोज़े वाले से मैंने सुना अल्लाह चादरों कफनों को नहीं देखा करता, अल्लाह तो अमलों को देखा करता है। सैयदा आयशा अब्बा के सराने बैठ के रोने लग गई। कहने लगी अब्बा मैं लेके आई, अब्बा मैं लेके आई, पहनना पड़ेगा। पर मैं बेटी ठीक है मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, जिस वक्त सारे नबियों का सरदार दुनिया से पर्दा फरमाने लगा, बेटी तू कहाँ थी? कहने लगी अब्बा इतना कपड़ा भी वजूद के करीब नहीं होता जितना मैं अपने घर वाले के करीब बैठी थी, ये मकाम मिला तो सैयदा आयशा को मिला। बेटी कहाँ थी? कहने लगी अब्बा उनका मेरी झोली थी, उनका सर था, मेरी बाहें थी, उनका धड़ था। अब्बा जान मेरी बाहों में वो थे, जब उनकी आंखें बंदी तो तूने क्या किया? अब्बा मैंने सर उनका आहिस्ता से अपनी गोद से उतार के चरपाई के सराने रखा और मैं लड़कती लड़कती रोते रोते अब्बा मैं हुजरे के पर्दे दरवाजे के पास गई, मैंने पर्दा हटाया, बिलाल ने मुझे रोते हुए कहा क्या हुआ? मैंने कहा इधर आ। अनस भी दौड़ के आ गए, अबू हुरैरा आ गए। अम्मा बता सांस आ रही है कि नहीं आ रही? पर मैं मेरे रोने की आवाज से बिलाल तड़प गया। मैंने कहा बिलाल मिंबर के पास खड़ा होकर जाकर ऐलान कर दे आयशा का घर उजड़ गया, आज उम्मत मोहम्मद की यतीम हो गई है। अल्लाह अकबर। आयशा इसके बाद क्या हुआ था? का दो माइये दो औरतें, दो माइये दो बीवियां घर में आई थी। कौन थी? का एक का नाम सैयदा हफ्सा, ये भी आपकी मेरी अम्मा जान है। एक का नाम सैयदा उम्मे सलमा, ये भी आपकी मेरी अम्मा जान है। कहा आयशा तुझे हटा के इन दोनों ने क्या किया था? का एक ने रुख अनवर से कपड़ा हटाया और यहाँ सीने पर हाथ रखा। कौन थी? ये उम्मे सलमा थी। अल्लाह अकबर। इसने क्या कहा था? का यूं करके सीने को हिलाया। का एक मर्तबा आंखें खोल के बता दे तेरे बाद हमारा क्या बनेगा? हजरत हफ्सा ने यूं हाथ उठाया, अम्मा की नाक की नथों के पास से हाथ की हथेली गई, अम्मा हुल्लों से बेहोश होने लगी। कहा उम्मे सलमा नबूवत वाली खुशबू तेरे हाथ के अंदर मुंतकिल हो गई है। अम्मा कहती मेरे हाथ की हथेली में खुशबू बसी, मैं कफन पहन के अब कब्र के अंदर चली गई, हथेली में से उस वक्त भी नबूवत की खुशबू आ रही थी। कहा आयशा फिर क्या हुआ? का दूसरी माई सैयदा हफ्सा करीब आई, उन्होंने आकर कुर्ते को चादर को बल देने शुरू किए। जब नाफ तक चादर लेके आई तो मैंने रोक दिया। मैंने कहा ए हफ्सा ये कोई तबर्रुक समेटने का वक्त है, ये तो सोचने का वक्त है, इनके बाद हमारा क्या बनेगा? सैयदा हफ्सा अल्लाह अकबर। कह लगी आयशा तुम्हें किसने कह दिया मैं नबूवत के चेहरे से वजूद से आपके रुख अनवर से चादर लेके जा रही हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ कॉलर से लेकर या बेल्ट से लेकर या दामन तक कफ मैं कुर्ते के टुकड़े पेमद गिन के बताऊंगी। और रोटी कपड़े मकान में लगने वालों, तुम्हारा कमली वाले का जिस दिन जनाजा उठा उस दिन भी 12 पेमद वाला कुर्ता पहना हुआ था। फरमाया आयशा वो तो 12 पेमद वाला कुर्ता पहन के जाए तो अपने बाप को नहीं चादर पहना है तो क्या अपने बाप को उनके सामने शर्मिंदा करना चाहती है?
اللہ اکبر۔ میرے عزیزو صدیق اسی کپڑوں میں گیا جس کپڑوں میں کالی کملی والا گیا تھا۔ آج پورا معاشرہ کپڑے کی چمک میں، پیسے کی چمک میں میرے عزیزو اپنی عزت دو پہ لگا رہے۔ آ جاؤ رحمت والے نبی کی غلامی کے چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ عزت مال میں نہیں، عزت کپڑے میں نہیں، عزت عہدے میں نہیں، عزت بڑے مکان میں نہیں، عزت ملے گی تو محمد الرسول اللہ کے مبارک طریقوں کو پورا کرنے کی۔ میں اللہ کی قسم اکثر صحابہ کی قبروں پر یہ وعدہ کر کے آیا، بے شک وجود جتنا اپاہج ہو جائے، جتنا بھاری ہو جائے، اسے اللہ کے راستے میں لگاتا رہوں گا، کھپاتا رہوں گا۔ پتہ نہیں آنے کے بعد ان کی ڈیوٹیوں میں زیادہ میرے اندر ان کی خبروں کی زیارت کرنے کے بعد میری ڈیوٹی زیادہ بڑھ گئی۔ دن رات روتا ہوں، او لوگوں روتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے عزت کی موت مرو، عزت کی زندگی جیو، ورنہ مرنے کے بعد اس قبر کے اندر جاؤ گے جس قبر پہ کھڑے ہو کے مولوی صاحب اعلان کریں گے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ان کے ابو سے کچھ لینا ہو یا ساری زندگی میں کچھ کہا گلا کیا ہو، میت کے وارث کہتے ہیں ہمارے ابو جی کو معاف کر دو۔ اگر کسی نے کوئی لینا دینا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم اپنے باپ کا قرضہ دیں گے۔ ہاں جی ہاں، اچھا جی اچھا۔ اتنے میں قبر کا تھوڑا سا پردہ ہٹا، میں نے جھانک کے دیکھا یہ مرنے والا اوپر آواز دے کر ہے، اوے رفیق اور شفیق اور ثاقب اور انور اور اسلم اور فلاں فلاں، ان کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق دے کے جا۔ تم نے مجھے قبر میں اتارا، دو سوٹے والے فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھ کی گھوری نے میری کفن کی تنیوں کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور میرے بچوں تمہیں خدا کا واسطہ جب تک یہ فرشتے میری قبر میں سے نہ آ جائیں تم میری قبر کے اوپر سے نہ جانا۔ ابا کیا کریں؟ فرمایا 4 بیٹے ہو، قبر کے 4 کونے سنبھال لو، کوئی درود شریف پڑھ کے سنائے، کوئی مجھے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائے، کوئی اللہ کا ذکر کر کے سنائے۔ تم میری قبر کے اوپر بیٹھ کر، قبر کے پاس بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھو گے، تمہاری تلاوت میرے پاس پہنچے گی، میرے پاس پہنچنے کی برکت سے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔